حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. الحمد للہ علی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والتابعین نہجا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وناشرہ یوم القیامت اعما وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت و شوق کے ساتھ سارے دوست درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ جل شانہ کی حمد و ثناء اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد اللہ کی حضور دعا ہے مالک کریم جل شانہ ہماری آج کی اس محفل کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آج کی یہ خوبصورت بزم آپ احباب جانتے ہیں کہ اس مدرسہ کا سالانہ جلسہ دستار فضیلت ہے. خوش نصیب بچوں کے سروں پر فضیلت کی دستار سجنے والی ہے. کروڑوں بار مبارکباد کے مستحق ہیں ان بچوں کے والدین، ان کے اساتذہ اور بالخصوص اس مدرسے کے محتمم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ثناء اللہ باروی صاحب کہ جن کی کوششوں اور محنتوں سے طلباء نے آج اپنی زندگی کا ایک عام سنگ میل عبور کیا اور اس مقام پہ پہنچے. یہ آج کا دن کسی بھی طالب علم کی زندگی کا بڑا خاص اور بڑا خوشی والا دن ہوتا ہے. انسان کی زندگی میں بڑے بڑے خوشی والے دن آتے رہتے ہیں. انسان کی شادی ہوتی ہے وہ بھی خوشی کا دن ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے وہ بھی خوشی کا دن ہوتا ہے. لیکن اگر میں اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں تو یہ بات کبھی بھی غلط نہیں ہوگی. یہ طالب علموں سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر بھی بڑے خوشی کے لمحات آئے، لیکن سب سے زیادہ خوشی کا دن وہی دن تھا جس دن میرے سر پہ درس نظامی کی فراغت کے بعد میرے مرشد کریم امیر اہل سنت نے اپنے ہاتھوں سے دستار سجائی. یہ کسی بھی طالب علم کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہوتا ہے. شاید آپ لوگوں کو اس بات کا احساس نہ ہو، لیکن جن طلباء کے سروں پہ یہ دستار سجنی ہے ان کو اندازہ ہے کہ یہ کتنی خوبصورت اور کتنی خوشنما بزم ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں مالک کریم جل شانہ ان طلباء کو جس طرح انہوں نے قرآن کو حفظ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ ان کو حامل قرآن بھی بنائے. یہ جو آپ احادیث میں حفاظ کے فضائل سنتے رہتے ہیں کہ قرآن یاد کرنے والے کے متعلق یہ فضیلت ہے، مثلا بہت بڑی معروف حدیث پاک آپ نے سنی ہوئی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کو لایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا یہ جنت کی سیڑھیاں ہیں، جنت کے زینے ہیں، اس کے پہلے زینے پہ قدم رکھ اور قرآن شروع کر، پھر قرآن پڑھتا جا اور زینے چڑھتا چلا جا. جہاں قرآن پاک ختم ہوگا والناس کی سین آئے گی وہاں تیرے مقام کی انتہا ہوگی. وہاں اگر حدیث پاک میں جا کے دیکھا جائے تو حدیث کے اندر جو لفظ ہے وہ حامل قرآن کے ہیں. حامل قرآن کسے کہا جاتا ہے؟ علماء کہتے ہیں وہ صرف قرآن کا حافظ نہیں ہے، یہ فقط قرآن کے حافظ کے لیے فضیلت ہو. فرمایا قرآن کا حافظ بھی اس میں شامل ہے، مگر اصل میں یہ فضیلت اس بندے کے لیے ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، پھر اس پہ عمل بھی کرتا ہے. اصل میں فضیلت اس بندے کے لیے ہے. تو بہرحال یہ سارے مبارکباد کے مستحق کے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. میرے بعد انشاءاللہ ہمارے بکر کی جان پہچان بہت ہی مشہور و معروف خطیب حضرت علامہ مفتی شکیل باروی صاحب وہ تشریف لائیں گے، تشریف لا چکے ہیں، بس چند لمحات میں انشاءاللہ وہ سٹیج پہ ہوں گے اور آپ ان کے مواعظ حسنہ سماعت فرمائیں گے. چند گزارشات جو میں نے آپ کے سامنے کرنی ہے، بڑی توجہ کیجئے گا.
قرآن مجید سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے آج بچوں کو عطا کی ہے. توجہ آپ دوستوں کی. اللہ اکبر. ایک مدرسے کا طالب علم ہے, پڑھتا ہے اور دوران طالب علم میں اس کا جوتا ٹوٹ جاتا ہے. جوتا اٹھا کے وہ ایک موچی کے پاس پہنچا کہ میرا جوتا بنا دو. اب آپ کو پتہ ہے جو مدرسوں میں طلباء پڑھتے ہیں وہ غریب بچے ہوتے ہیں. عام طور پر کوٹھیوں والوں کے بچے کم ہی مدارس میں آیا کرتے ہیں. کوئی قسمت والا ہو تو جس کو اعزاز نصیب, ورنہ عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ غرباء کے بچے ہی مدارس کی زینت بنتے ہیں. وہ بچہ جوتی بنوانے تو گیا, مگر جب موچی کے سامنے بیٹھا, موچی نے کہا اتنی اجرت لگے گی, تجھے جوتا بنا دیتا ہوں. طالب علم کہنے لگا کہ میں طالب علم ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, ایسا کرو میں نے دین کا کچھ علم سیکھا ہے, تم مجھ سے شریعت کے چند مسئلے سن لو اور میرا جوتا اس کے بدلے میں بنا دو. 2 مسئلے میں تمہیں شریعت کا سنا دیتا ہوں, تم میرا جوتا بنا دو. وہ موچی کہنے لگا تمہاری بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن بیٹا مسئلوں سے پیٹ نہیں بھرتا. یہ جو آج کل ہماری زبان پہ بھی جملہ ہوتا ہے, مسئلوں سے پیٹ نہیں بھرتا, تیرے پاس پیسہ قیمت ہے تو میں تیرا جوتا بنا دیتا ہوں ورنہ نہیں. خیر طالب علم دل ٹوٹا اور واپس آ گیا. اپنا مدرسے میں آ کے سامان اکٹھا کرنے لگا. استاد باہر سے گزرے, استاد نے دیکھا کہ بچہ سامان اکٹھا کر رہا ہے. پوچھا بیٹا خیر ہے؟ کہنے لگا استاد جی میں وہ علم پڑھ رہا ہوں جس کی وجہ سے میرے جوتا بھی ٹوٹا ہوا نہیں بن سکتا, جو میرا جوتا بھی بنا کے نہیں دے سکتا, میں تو وہ علم پڑھ رہا ہوں, میں پڑھ کے کیا کروں گا؟ استاد نے کہا بیٹا تو یہاں جوتے بنوانے پہ رکا ہوا ہے, میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں کہ اس علم کی برکت سے وقت کے بادشاہ بھی تیرے جوتوں میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جہاں جوتے بنوانے کے چکروں میں کھڑا ہوا ہے. طالب علم کا دوبارہ ذہن بنا, تدریس دوبارہ شروع ہو گئی, پڑھتے رہے. فراغت کا وقت آ گیا, سر پہ دستار بھی سج گئی, پھر پڑھتے رہے یہاں تک کہ افتاء کا میدان سنبھال لیا, فتویٰ نویسی کرنے لگ گیا. وہ طالب علم جو کبھی جوتا بنوانے گیا تھا آج وقت کا مفتی بنا ہے. روزانہ عصر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کے بالمشافہ لوگ آتے ہیں, سوال کرتے ہیں, وہ جواب دیتا ہے. ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے اور ایک بوڑھا شخص آ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے مفتی صاحب میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا پوچھئے. مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میں نے نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی عطا کرے, تو جب میں بیٹی کی شادی کروں گا تو کائنات کی ساری دولت اپنی بیٹی کو جہیز میں دوں گا. بیٹی اللہ نے عطا کی ہے, بیٹی بڑی ہو گئی ہے, وقت اس کی شادی کا آ گیا ہے, میں چاہ کر بھی میرے پاس مال و دولت ہے, کوشش کر کے بھی بہرحال کائنات کی ساری دولت تو بیٹی کو جہیز میں دینے سے قاصر ہوں. ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ساری کائنات کی دولت میں اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دوں. مفتی صاحب بتائیے میری نظر میری منت کا کیا بنے گا؟ مفتی صاحب فرمانے لگے کہ آپ کے سوال کا جواب تو میں دیتا ہوں, لیکن پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیجئے. یہ بتائیے کہ آپ فلاں بازار میں بیٹھ کے گانٹنے والے, جوتے گانٹنے والے موچی تو نہیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں. آپ کو کیسے خبر؟ تو آپ فرمانے لگے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اتنے سال پہلے ایک بچہ آیا تھا اور کہتا تھا کہ میرا جوتا بنا لو, اس کے بدلے مجھ سے 2 مسئلے سن لو. تو بزرگ کہنے لگے ہاں مجھے ہلکا سا دھندلا سا یاد آتا ہے کہ کوئی طالب علم اس طرح مدرسے کا آیا تھا اور مجھے یہ بات کہتا تھا کہ جوتا بنا دو اور اس کے بدلے میں 2 مسئلے سن لو. تو کہا آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ آپ نے جواب کیا دیا تھا؟ جواب تو اس کو یاد تھا. کہا جواب بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے بچے کو خالی لوٹا دیا تھا, جوتا بنا کے نہیں دیا تھا. وہ کہنے لگا کہ مفتی صاحب یہ باتیں جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ بات میں جانتا ہوں, وہ بچہ جانتا ہے, خدا جانتا ہے, آپ مجھ سے کیسے پوچھ رہے ہیں؟ تو مفتی صاحب مسکرا کے کہنے لگے وہ بچہ میں ہی ہوں جو اتنے سال پہلے آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا. اب توجہ کرنی ہے بات پر. یہ بات کی تو وہ بابا جی شرمندہ ہو گئے اور معافیا مانگنے لگے. مفتی صاحب نے کہا یہاں اصل بات اس سے آگے کھڑی ہوئی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا 2 مسئلے بتاؤں گا شریعت کے. کہنے لگا ہاں یہ بھی یاد ہے. مفتی صاحب فرمانے لگے اللہ کی قسم اس وقت 2 مسئلے جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا ان 2 مسئلوں میں سے ایک یہ مسئلہ بھی تھا جو ابھی پوچھنے آئے بیٹھے ہو, جو آج پوچھنے آئے بیٹھے ہو. میں اس وقت میں بتانا چاہتا تھا کہ میرے جوتا بنا دو, مسئلہ سن لو. 2 مسئلوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کوئی نظر مان لے بیٹی کو ساری کائنات کی دولت جہیز میں دوں گا, وہ کیا کرے؟ وہ بابا جی کہنے لگے معاف کر دیجئے, مسئلے کا جواب دے دیجئے.
مفتی صاحب فرمائے لگے پریشان نہ ہوئے، ہمارے علماء بتا گئے ہیں اگر کوئی یہ نظر مان لے، منت مان لے کہ میں کائنات کی ساری دولت اپنی بیٹی کو جہیز میں دوں گا، وہ کچھ بھی نہ دے، اللہ کا قرآن اٹھا کے بیٹی کے جہیز میں رکھ دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو بچہ تھا، یہ جو استاد تھے، یہ استاد کوئی عام استاد نہیں تھے، ہم سب کے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جو طالب علم تھے وہ حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ جب آپ کو قاضی بنایا گیا اور بڑے بڑے بادشاہ بھی آپ کے قدموں میں بیٹھتے تھے، آپ کہتے تھے مجھے استاد کی بات آیا آتی ہے۔ استاد نے فرمایا تھا کہ وقت کے بادشاہ تیرے جوتوں میں بیٹھا کریں گے، تو یہاں اس لیے پریشان ہے کہ میرے جوتے نہیں بن سکے۔ تو یہ قرآن کا فیض ہے، قرآن کے علم کی برکت ہے، خدا کی قسم۔ اور یہ قرآن کی جو دولت آج ان کے سینوں میں اللہ نے عطا کی ہے، اور میں آپ سب سے کہتا ہوں کبھی بھی مسجد کے مدرسے کے طلباء کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھا کریں۔ میں یہ بات علاوہ وجہ بصیرت بھی کہہ رہا ہوں، علاوہ وجہ تحقیق بھی کہہ رہا ہوں، صرف جذبات کی بات نہیں کر رہا، کہ جو طلباء ہیں یہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی برکات کے نزول کا سبب ہے، ان کی وجہ سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کے چھوٹے بھائی جو تھے وہ صفہ کے صحابہ میں شامل تھے، جو صفہ پہ 70 کے قریب صحابہ اکرام علیہ مردوان۔ یہ صفہ کا جو مدرسہ ہے روئے زمین کا سب سے پہلا مدرسہ خود میرے نبی نے قائم فرمایا، اور انہی مدارس کا تسلسل یہ آج جامعہ علوم اسلامیہ بھی ہے۔ یہ سارا فیض صفہ سے آ رہا ہے۔ وہاں پہ جو طلباء تھے ان میں ایک صحابی رسول تھے، وہ گھر بار چھوڑ کے حضور کی خدمت میں رہتے تھے، تو ان کے بھائی ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے، آکے یا رسول اللہ میرا بھائی وہ دنیا سے قطع تعلق ہو گیا، بس صفہ والوں کے ساتھ رہتا ہے، دین سیکھتا رہتا ہے، اور رزق کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے اس کی، کماتا ہے نہیں، گھر کا سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے اور وہ بھی میرے اوپر ہے، میں اس کے ساتھ بھی تعاون کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بھائی کو فرمائیے کہ وہ بھی میرے ساتھ مل کے کمایا کرے، وہ بالکل نہیں کماتا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، میں والدین کو بھی مخاطب کر رہا ہوں جن کے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان بھائیوں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں جن کے بھائی مدارس میں پڑھتے ہیں۔ جس وقت اس بھائی نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی، آقا بھائی میرا صرف مدرسے میں رہتا ہے، کماتا نہیں ہے، میرے آقا نے فرمایا اسے اسی حال میں چھوڑ دو، لعلک ترزق بہ، تجھے خبر نہیں ہے ہو سکتا ہے اللہ تجھے بھی اسی وجہ سے رزق دے رہا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا معنی ویسے شاید ہوتا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں جب اللہ کا لفظ پاک مصطفیٰ استعمال فرما دے پھر شاید معنی نہیں ہوتا، پھر یقیناً معنی ہوا کرتا ہے کہ یقیناً تیرے جو رزق میں برکت آ رہی ہے یہ تیرے اسی طالب علم بھائی کی وجہ سے آ رہی ہے۔ ورنہ آپ دیکھو یار کتنی مہنگائی کا عالم ہے، گھر کے 3-4 بندوں کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور یہاں دیکھیں مدارس میں 20-20 25-25 طلباء، صبح کا ناشتہ بھی مل رہا ہے، دوپہر کا کھانا بھی مل رہا ہے، رات کا کھانا بھی مل رہا ہے، چھت بھی مل رہی ہے، گرمی سردی کا لباس مل رہا ہے، پانی بھی مل رہا ہے، اگر بیمار ہو گئے تو دوائی بھی مل رہی ہے۔ آپ خود بتائیے یار یہ سارے کا سارا کام کسی غیبی تعاون کے بغیر بھلا ممکن ہو سکتا ہے؟ ایسی کرم نوازی اللہ اور اس کے رسول کی، خدا کی قسم۔ یہ جو آج ہم رونا روتے ہیں معاشی مسائل کا، تنخواہیں بڑی ہیں، آمدنیاں بہت ہیں، مگر گھر کے نظام نہیں چل رہے، وجہ کیا ہے؟ اور قرآن پردہ اٹھاتا ہے، قرآن فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لے گا اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ ذکر کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں ذکر سے مراد قرآن ہے۔ فرمایا جو قرآن کو چھوڑ دے گا، قرآن سے منہ پھیر لے گا، کمائیاں بڑھ جائے گی مگر کمائیوں سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ مگر جب لوگ قرآن کو سینے سے لگاتے تھے، قرآن کی تلاوتیں کرتے تھے، قرآن کے مطابق زندگی میں عمل لاتے تھے، ان کی کمائیاں تھوڑی ہوتی تھی مگر کمائیوں کے اندر اللہ نے برکت بڑی رکھی ہوتی تھی۔ اور یہ مدارس سے دشمنی، مدارس کی مخالفت، طلباء کو حقارت کی نظر سے دیکھنا آج ہمیں کس نہج پہ لے کے آیا ہے؟ یہ اکثر دوستوں کے علم میں ہوگی، یہ بات جو فیس بک وغیرہ دیکھتے ہیں ان کے علم میں ہوگی۔ یہ 2-3 دن پہلے لاہور اچھا میں ایک واقعہ ہوا، خبر ہے آپ دوستوں کو اس بات کی؟ ایک خاتون نے ایک لباس پہنا ہوا تھا، لباس کے اوپر عربی میں حلوہ لکھا ہوا تھا اور اس کا جو رسم الخط تھا وہ قرآنی تھا۔
اور وہ ایک بار نہیں کو 10-12 مرتبہ کتنی مرتبہ اس کے پورے لباس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ اب لوگوں نے جب یہ انداز دیکھا نا تو لوگوں نے سمجھا شاید اس نے اپنے لباس کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے اور توہین قرآن کا معاملہ چلنے لگا۔ بہرحال پولیس بھی آ گئی، علماء بھی آ گئے، سب نے دیکھا اور بات رفع دفع ہوگی۔ سمجھایا لوگوں کو کہ یار قرآن نہیں لکھا ہوا تھا، قرآن نہیں لکھا ہوا، لیکن اب یہاں ہوا کیا ذرا توجہ کیجئے گا، بس میری چند باتیں ہیں۔ ہوا کیا؟ مختلف گروہ سامنے آئے۔ ایک تو وہ طبقہ جو ہمیشہ تیار رہتا ہے کوئی واقعہ آئے اور ہم علماء کے خلاف زبان نکالیں، کوئی ایسا انسیڈنٹس ہو اور ہم لمبی لمبی زبانیں نکال کے علماء کی توہین کریں، علماء کے خلاف شروع ہو جائیں۔ اب ہر کوئی کہہ رہا ہے جی کوئی مولویوں نے کیا کر دیا، مولویوں نے کیا کر دیا۔ بھائی ایک بندہ وہاں پہ دین کا عالم موجود نہیں تھا۔ یہ تو تماچا تمہارے منہ کے اوپر ہے کہ اگر اللہ کا قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں پتہ ہوتا یہ قرآن ہے یا کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ قرآن ہے یا کچھ اور، تو واضح سی بات ہے کہ انہوں نے آج تک قرآن کو کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن ہے یا کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ اگر خبر ہوتی کہ یہ قرآن ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہم اس خوبصورت بزم میں حضرت علامہ مفتی محمد شکیل باروی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ توجہ ادھر فرمائیے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب لوگوں کو خبر ہوتی، قرآن سے کوئی تعلق ہوتا تو پتہ چلتا یہ قرآن لکھا ہوا یا کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ یہ تو خدا بھلا کرے ان علماء کرام کا جو وہاں پہنچے اور علماء نے جا کے بتایا کہ بھائیو یہ قرآن نہیں لکھا ہوا، یہ تو عربی کا ایک لفظ لکھا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ بھی ہے کہ انداز یہ اختیار کیوں کیا گیا؟ ہمارے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ غیر قرآن کو قرآن کی طرز پہ پڑھنا منع ہے۔ غیر قرآن کو اس انداز سے پڑھو کہ لوگ سمجھو قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ جب قرآن کی طرز پہ غیر قرآن کو پڑھنا منع ہے تو پھر اس رسم الخط میں لکھنا کیسے جائز ہوگا کہ لوگوں کے اندر اس قدر مشابہت آ جائے، لوگ اس قدر شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اور وہاں اگر خدا نہ خواستہ یہ واقعہ بڑھ جاتا اور کوئی جان چلی جاتی تو ذمہ دار کون تھے اس کے؟ جس کا بھی جی چاہتا ہوگا وہ دوبارہ بعد میں علماء کو ٹارگٹ کریں گے، جی علماء نے ایسا کیا، علماء نے ایسا کیا۔ حالانکہ وہاں عام لوگ تھے، بازار کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کا مبلغ علمی کتنا ہوتا ہے وہ آپ سب کو بتائیں۔ اب وہاں جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد آپ لوگ سوچیں، اول تو میں ابھی تک بھی اس واقعے کے متعلق یہی سوچتا ہوں کہ یہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 مارچ کو ہمارے یہاں خواتین کا ایک عالمی دن ان کے نام سے بنایا جاتا ہے، جس میں ہر طرح کی بے حیائی ہوتی ہے۔ ہر طرح کی بے حیائی بہت چھوٹا لفظ ہے ان کے لیے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت ایسا لباس اس مارچ میں، خواتین کے مارچ میں ایسا لباس پہنانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جس کے اوپر باقاعدہ قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہوں گی۔ ایک سازش ہوتی ہے کہ پہلے مسلمانوں کو تھوڑا سا وہ سٹارٹر لگاؤ، ان کے جذبات چیک کرو کیا بنتا ہے۔ اب سب لوگ مولویوں کے خلاف شروع ہو گئے نا، اب جب کل سچ مچ میں قرآن کی آیات لکھ کے لوگ لائیں گے تو اب ظاہری سی بات ہے پہلے لوگوں نے معاذ اللہ علماء کو بدنام کر دیا ہوگا، لوگ کہیں گے بس یہ مولویوں کا معاذ اللہ ڈرامہ ہے، وہ ان کے خلاف شروع ہو جائیں گے۔ حالانکہ اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت قرآن کے خلاف کتنی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، اور ہم لوگ ہیں کہ ہماری زبان کھلتی ہے تو مدارس پر، زبان کھلتی ہے تو علماء پر، زبان کھلتی ہے تو اہل علم حضرات پر ہمیں۔ اور حالانکہ آپ ذرا غور فرمائیے یار، یہ زندگی کا کتنا حصہ ہے ہمارا، میرا آپ کا۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، خدا کی قسم ہم قدم اٹھا نہیں سکتے بغیر علماء کے۔ بھائی آپ نے شادی کرنی ہے، نکاح کے طلاق کے مسائل علماء کے بغیر کون جانے؟ آپ نے کمانا ہے، رزق حلال حرام کیسا ہے، علماء کے بغیر کون بتائے؟ آپ نے دنیا میں رہنا ہے، کس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کس کے ساتھ بولنا ہے نہیں بولنا، کس سے قطع تعلق کرنا ہے کس سے نہیں کرنا، علماء کے بغیر ہماری رہنمائی کون کرے؟ یہاں تک کہ میں نے حدیث میں پڑھا، علماء فرماتے ہیں دنیا تو دنیا، جنت میں بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے، جنت میں بھی محتاج ہوں گے۔ فرمایا کب؟ فرمایا جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، رب کی رحمت صدائیں دے گی، اللہ فرمائے گا بتاؤ جنتیوں کیا چاہیے؟ جنتی کہیں گے سب کچھ تو مل گیا، سائشیں جو کچھ نعمتیں سنی تھی سب کچھ ہمیں مل گیا، اب اور کیا چاہیے؟ پھر رحمت الہی بار بار صدائیں دے گی، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اہل علم سے پوچھو وہ تمہاری رہنمائی کریں گے کہ کیا چاہیے۔ پھر سارے لوگ علماء کے پاس جائیں گے اور کہیں گے گروہ علماء ہماری رہنمائی کریں، رب کی رحمت صدا دے رہی ہے کہ مانگو کیا مانگنا ہے، ہمیں سب کچھ مل چکا ہے، اب اور کیا مانگیں؟
علماء کہیں گے تمہیں نہیں خبر، جنت کی سب سے اہم چیز، قیمتی چیز تو ابھی باقی ہے، وہ مانگو اللہ سے۔ وہ کہیں گے وہ کیا؟ ہمیں تو سب کچھ مل چکا ہے۔ علماء کہیں گے اللہ سے اللہ کا دیدار مانگ لو، رب سے رب کا جلوہ مانگ لو۔ پھر علماء کی رہنمائی پر سارے لوگ اللہ سے اللہ کا جلوہ مانگیں گے اور رب اپنا جلوہ دکھائے گا۔ تو دنیا میں بھی ہم علماء کے محتاج ہیں، اور جنت میں بھی علماء کہتے ہیں علماء کی ضرورت ہمیں پڑے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، ان مدارس کے ساتھ تعاون بھی کریں، محبت کی نگاہ سے بھی دیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو اس راہ پہ لگائیں بھی صحیح، دین کا علم پڑھائیں۔ جو بچے آج قرآن کے حافظ بنے ہیں ان کے سرپرستوں سے گزارش ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے قرآن کا حافظ بنانے کا شوق ہوتا ہے، حافظ بنانے کے بعد پھر ہم اسے وہی چائنا کا پپو اور انڈیا کا گڈو بنا دیتے ہیں، پھر ہمیں دنیا کی راہ پہ لگا دیتے ہیں۔ وہ کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، اور چند سالوں کے بعد قرآن بھول جاتا ہے، پھر اسے قرآن یاد نہیں ہوتا۔ اگر چاہتے ہیں کہ قرآن کا حافظ بنا اور حافظ باقی رہے اور دین کے علم پہ رہے، سب سے آسان طریقہ ہے حفظ قرآن کے بعد اسے درس نظامی کے شعبہ میں داخل کروا دیں۔ اس سے وہ دین سے منسلک رہے گا، علم دین بھی حاصل کرتا رہے گا، جو قرآن کی عربی اس نے پڑھی ہے اس کے معنی و مفاہیم تک بھی پہنچنے کی کوشش کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گلشن کو آباد فرمائے، اس سے جہاں جو پھول کھلیں وہ کھلے رہیں صدا، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ اللہ اس ادارے پر اور اہل سنت کے تمام اداروں پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، برکات عطا فرمائے، ان طلباء کو مزید کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی۔